ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال ان خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی اذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں میرے خلیل، میرے دوست حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت کی، جب تم گھر میں شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی ذرا زیادہ رکھا کرو، اور پھر اپنے ہمسائے کے کسی گھر کو دیکھو، اسے تلاش کرو اور اس میں سے کچھ اچھے طریقے سے انہیں بھی دے دو۔ یہ حدیث مبارکہ اپنی جگہ ایک بڑا اہم پیغام رکھتی ہے۔ مسلم معاشرے میں مسلمانوں کو آپس میں کس طور طریقے سے رہنا چاہیے، اس کے بارے میں ایک بڑا مؤثر پیغام ہے۔ مگر سچی بات یہ ہے کہ اس حدیث کا جو آغاز ہے نا، اگر اس پر انسان غور کرے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، صحابہ کرام کا تعلق، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلق کی نوعیت، قربت، پیار اور اخلاص اس حدیث مبارکہ کے ابتدائی الفاظ سے جھلکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کی زبان عربی اتنا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب اس قسم کے بلیغ الفاظ ہمارے سامنے آئیں تو ہم دل کی آنکھوں سے اور دل کے شعور سے بھی ان کو سمجھ کر اپنے ایمان کو تازہ کر سکیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اوصانی صدیقی، خلیلی، میرے خلیل نے، میرے دوست نے مجھے یہ وصیت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث رواوی فرما رہے ہیں، روایت آپ سے کر رہے ہیں، اور یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، جیسے عام احادیث میں ہوتا ہے۔ ایک خاص اسلوب ہے، ایک خاص تعلق ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس باب میں کچھ روایتیں نقل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فلاں فلاں چیز کی نصیحت کی، اور اس میں بھی یہی اسلوب اختیار کیا گیا کہ میرے خلیل نے مجھے یہ کہا۔ اللہ اکبر! دل انسان کا جو ہے نا وہ کٹنے پہ آ جاتا ہے کہ کس انداز کا تعلق تھا، کیسی محبت تھی۔ پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد صحابہ اکرام جب یہ روایات نقل کرتے تھے، اس محبت کی کیفیت کو نقل کرتے تھے، اور اس وقت جن جذبات سے یہ الفاظ استعمال کرتے تھے، اس کے بعد وہ جیتے کیسے ہوں گے۔ ہم اپنے کسی پیارے کو یاد کریں نا، اس کے دنیا سے جانے کے بعد کئی سال بعد بھی یاد کریں تو دل بھر آتا ہے اور آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں۔ تو آپ غور کریں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیا حالت ہوتی ہوگی کہ میرے خلیل نے، میرے صدیق نے، خلیل کسے کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ خلہ جو ہے نا اصل میں عربی میں خے، لام اور لام، اس کے روٹ کے ساتھ خلہ کا جو مطلب ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا گراوٹ اور جو چھوٹی موٹی رکاوٹ ہوتی ہے نا، اس کے اندر سے جا کر کسی چیز کے اندر پیوست ہو جانا۔ تو ایسی محبت جو بالکل دل کے اندر گہرا کر لے، دل کے اندر چلی جائے، دل کی گہرائیوں میں اتر جائے، پھر یہ نہ پتہ چلے کہ یہ محبت کیا ہے اور دل کیا ہے، کوئی چیز علیحدہ علیحدہ نہ رہے، اسے کہتے ہیں خلیل۔ ایسا دوست جس کی محبت صحابہ اکرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس طرح جاگزی ہو گئی تھی، اس طرح سرایت کر چکی تھی کہ جب انہوں نے یاد کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا میرے خلیل، میرے دوست نے مجھے اس بات کی وصیت کی۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ بار بار ہم یاد دہانی کرواتے ہیں، اس ممبر سے یاد دہانی کرواتے ہیں، خاص طور پر مسلک اہل حدیث کے جو لوگ ہیں نا اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے،
ہم نے اس معاملے کو نا بسا اوقات بڑا لائٹ لے لیا. ہم کہتے ہیں اتباع سنت ہی محبت ہے. بالکل درست ہے یہ بات, اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. مگر یاد رکھیں محبت جو ہے نا یہ بڑے لطیف جذبے کا نام بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچنا, آپ کے بارے میں انسان کا غور و فکر کرنا, آپ کے بارے میں اپنے دل کو ٹٹولنا کتنی محبت ہے, کیا میری محبت میں اضافہ ہو رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے. آپ کی سیرت پڑھنا, آپ کی عادات کا مطالعہ کرنا, آپ کے بارے میں سوچتے رہنا, یہ ساری محبت کی نشانی ہے. اتباع محبت کی سب سے بڑی نشانی ہے. مگر اتباع بسا اوقات بالکل ایک میکینیکل چیز بن جاتی ہے. اس لیے محبت جو ہے یہ لطیف جذبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور یہ محبت پتہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ کتابیں پڑھنے سے نہیں پیدا ہوتی, نہ کسی سے آپ فتوے پوچھیں گے پیدا ہوتی ہے. مسلسل درود اور بہت زیادہ درود پڑھنے سے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے. اور سب سے بہتر سب سے اچھا درود جو ہے وہ درود ابراہیمی, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر انسان کے دل کے اندر نا ایک نرمی پیدا ہوتی ہے. یہ جو بسا اوقات سختی آ جاتی ہے نا, مسائل میں سختی, معاملات میں سختی, ایک دوسرے سے ڈیل میں سختی, دین کے مسائل میں سختی, یہ ساری سختی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسان کا تعلق محبت والا ہو جائے نا, یہ سختیاں خود ممکن نہیں ہے کہ جس دل میں آپ سے محبت ہو اس دل کے اندر سخاوت ہو, سختی ہو, اس دل کے اندر اس قسم کی شدت پائی جائے. یہ ممکن نہیں ہے. یہ علاج ہے انسان کو جب لگے کہ جی میں تنگ ہو رہا ہوں, مجھ سے لوگ تنگ ہو رہے ہیں, اور معاشرے میں تنگ ہو رہا ہوں, اور میں دین پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مگر خود بھی تنگ ہو رہا ہوں اور کہیں فٹ نہیں ہو رہا. اس کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجنا شروع کر دے. اس سے انسان کے کردار میں, عمل میں, سوچ میں, فکر میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے, نرمی پیدا ہوتی ہے. نرمی کس کی وجہ سے خوبصورتی اس لیے ہے, وہ دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نا کہ نرمی سے انسان کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. اور جب انسان بد اخلاق ہوتا ہے تو ہر قسم کی بدصورتی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. تو خیر یہ تو ایک جملہ اضافی جملہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کیا نصیحت کی. آپ نے فرمایا اے ابو ذر, جب تم گھر میں شوربہ پکاؤ نا, سالن پکاؤ, تو اس میں تھوڑا سا پانی کا اضافہ کر دیا کرو. کس لیے کر دیا کرو؟ پانی کا اضافہ اس لیے کر دیا کرو کہ پھر اس کے بعد دیکھا کرو کہ جو تمہارے پڑوس میں جو بندہ ہے نا, جو مناسب جس کو تم سمجھو, اس کو اپنے اس کھانے میں شریک کر لیا کرو. یہاں پہلی بات سمجھنے کی جو ہے وہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو یہ طریقہ سکھایا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں کھانے پکا کے کھا کے بند کمروں کے پیچھے, اور جو بچ جائے اس کو ضائع کرنا, اور آج کل تو ہمارے یہاں بڑا ضائع ہوتا ہے نا, بچ جائے کئی کئی دن فریجوں میں رکھتے ہیں, اس کے بعد نکال کے خواتین جو ہیں وہ ضائع کر دیتی ہیں. اور یہ ہمارے یہاں کلچر ہی ختم ہو گیا ہے. یہ بالکل ہی کلچر ختم ہو گیا. کچھ گلی محلوں میں تو پھر بھی رہ گیا ہے, لیکن عام طور پر شہری معاشرت میں تو یہ کلچر بالکل نہ ہونے کے برابر ہے, ختم ہو کے رہ گیا ہے کہ اپنے آس پڑوس اور قریب کے جو پڑوسی ہیں یا کوئی جاننے والے ہیں ان کو انسان جو ہے اپنے کھانے میں سے شریک کرے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو بلا کے شریک کر لیا جائے, دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ پکایا ہو وہ ان کو دے دیا جائے. یہ اس کا بڑا مرتبہ ہے. اس سے بھی محبت بڑھتی ہے, اس سے بھی تعلق قائم ہوتے ہیں, اس سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے. تو یہ بڑی ایک اہم مسلم ثقافت اور کلچر اور تہذیب کی چیز تھی جس کو اب ہم نے چھوڑ دیا ہے پرائیویسی کے نام پر, اپنے اپنے گھروں میں بند ہو کر, تکلفات کے نام پر. اچھا, دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کو کھانے میں شریک کرنا ہو یا ہدیہ یا کھانا بھجوانا ہو نا, تکلف نہیں کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اگر کسی کو بھیجنا ہو تو اس دن خاص اہتمام کرو. فرمایا تھوڑا سا شوربہ بڑھا دیا, پانی ڈال دیا کرو. اب یہ پتہ ہے کہ جب کھانے میں پانی زیادہ ڈالیں گے تو اس کے ذائقے پہ اثر پڑے گا, لیکن طریقہ یہ سکھلایا کہ غیر ضروری تکلف نہیں کرنا. تھوڑا سا پانی زائد کر کے ذہن میں کسی بندے کو رکھ کے اس کو اپنے کھانے میں شامل کر لیا کرو. یہ بڑی اہم بات ہے. آخری بات یہاں سمجھنے کی ہے نا کہ صرف ایک حدیث سے پورے دین کا مزاج نہیں سمجھ آتا. جو دوسری بھی ایک حدیث ہے, میں چاہوں گا اس کا متن بھی آپ کے سامنے رکھوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی, کہ تمہارے ساتھ جس کی مجلس ہو, جس کا اٹھنا بیٹھنا ہو نا, وہ مومن ہونا چاہیے. اور ولا یاکل طعامک الا تقی, صرف متقی آدمی ہی تمہارا کھانا کھائے. اب اس حدیث کو ملائیں اور اس حدیث کو ملائیں تو پھر پوری بات سمجھ میں آتی ہے. وہ کیا؟ عمومی رویہ یہ ہے کہ مسلمان جب گھر میں کچھ پکائے, خاص طور پہ اچھی چیز پکائے, تو اپنے پڑوسیوں پر نظر رکھے اور ان کے سے شیئر کرے, یا کسی کو دعوت دے دے اور دعوت دے کے. اور ہمارے اسلاف کا بھی یہ طریقہ ہے. بعض علماء اور محدثین اور فقہاء کا یہ تذکرہ میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ کبھی بھی کھانا اکیلا نہیں کھاتے تھے. جب بھی کھانا کھانے بیٹھتے, کسی راہ گزر کو, آتے جانے والے کسی بندے کو بلا کر, پکڑ کر ساتھ اپنے بٹھاتے, چاہے تھوڑی دیر کے لیے بٹھاتے کہ تم میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو, اس سے برکت پیدا ہوتی ہے. مگر یہ دوسری جو حدیث ہے نا, یہ حدیث بھی سوچنے والی بات ہے. وہ کیا ہے
کہ کھانا انسان کا وہ بندہ کھائے جو متقی ہو. ایک ہے کسی وقت ضرورت کے تحت کوئی بندہ آ جائے کھانا مانگے، اس وقت اس کا یہ چیک نہیں کرنا ہو تم نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھے ہوئے ہیں، اپنا پہلے عقیدے کا ٹیسٹ دو تو پھر کھانا دیں گے. یہ غلط طریقہ ہے. جو جس کو ضرورت ہے اس کو دو، مگر عمومی طور پر انسان خیر کا کام، خاص طور پہ کھانا کھلانے کا کام، دسترخوان شیئر کرنے کا کام اگر کرتا ہو تو دیندار آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھے میرا کھانا کھا کون رہا ہے اور میرا مال کس پہ لگ رہا ہے. ہمارے یہاں اب عام طور پہ یہ کلچر بن گیا ہے، دسترخوان لگانے والے لوگ بھی ہیں، ادارے بھی ہیں، انجمنیں بھی ہیں، تنظیمیں بھی ہیں، جماعتیں بھی ہیں. ان کے لیے یہ حدیث مبارکہ بڑی اہم بات ہے. ساری دنیا سے مال جمع کرنا، مسجدوں میں سے لوگوں سے مال جمع کرنا، باہر جا کے سارے بدعقیدہ لوگوں کو کھلانا، بے نمازی لوگوں کو کھلانا اور مسلسل کھلائے دیتے. یہ کوئی دین کا مزاج نہیں ہے. یہ جو پڑوسی ہے نا، پڑوسی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو الفاظ ہے اس کو دیکھیں، اہل بیت من جیرانک منہا بمعروف، اچھے طریقے سے ان کو دو. اب اچھے طریقے سے دینے میں یہ بات بھی شامل ہے، پہلے چیک کرو کہ دینا کس کو ہے، پہلے چیک کرو دینا کس کو ہے. ہر فضول آدمی کو، نشئی کو، بھنگی کو، بدعقیدے کو، جس کے جو دین دشمن ہے اس کو، ملحد کو، جو اللہ کی اتارے ہوئے دین کے ساتھ چل، اس کو مسلسل پالتے رہنا یہ دین کا مزاج نہیں ہے. ہاں کسی وقت ضرورت ہے، بہت سارے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، وہ بھی آ کے کھا جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی مخلوق ہے. لیکن عام روٹین میں دیندار آدمی کا کھانا صرف اچھے اور متقی اور پرہیزگار لوگوں کو کھانا چاہیے. یہ اس کا کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مال پاک ہے، طیب ہے، اور اس کا مال طیب پاک طریقے سے اچھے لوگوں پر لگنا چاہیے، اچھے لوگوں پہ لگنا چاہیے. یہ بڑی اہم بات ہے. اس لیے اگر کسی کو کھانے کھلانے بھی ہو نا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مساجد میں کھانے کھلائے جائیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مسجد میں آئے گا تو کھائے گا نا. مسجد میں آنا بذات خود ایک نیکی ہے. آئے گا تو اس بات کا احتمال ہے، قوی احتمال ہے کہ نماز بھی پڑھے گا، چاہے شروع میں اس نیت سے پڑھے کہ چلے یہاں کھانا ملتا ہے، لیکن پڑھے گا نا. یہاں جب آئے گا تو کوئی چیز شاید اس کے کان میں پڑ جائے. مسلسل دسترخوان ایسے لگانا جہاں پر نہ لوگوں کو دعوت ہے، نہ لوگوں کو دین کی طرف ترغیب ہے، بس آئیں ہٹے کٹے کھائیں اور جا رہے ہیں سالوں سے، کوئی دین تبلیغ نہیں ہے، تو یہ اس حدیث مبارکہ کی مخالفت ہے. اس سلسلے میں بھی انسان کو احتیاط کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.